آیت کریمہ میں ہر چیز کا لفظ. اب دیوبندی وہابیوں نے کیا کیا؟ ہر چیز سے مراد اب جھوٹ بھی لے لیا کہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے. اس دلیل کو بہت سارے ناسمجھ لوگ مان لیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، اللہ اس پر بھی قادر ہے. لیکن لوگوں کو یہ نہیں سمجھایا گیا، لوگوں کو وہ لوگ یہ نہیں سمجھاتے کہ اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. اللہ، ہم سب اردو کی پہلے کے قاعدے میں پڑھتے ہیں، اللہ وہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں. ہر شخص پڑھتا ہے، پہلے قاعدے میں ہے اللہ پاک اور بے عیب ہے. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ عیب ہے. تو جب اللہ پاک ہے اور بے عیب ہے تو اللہ کے اندر یہ عیب آ ہی نہیں سکتی، یہ کمی آ ہی نہیں سکتی. اللہ ان چیزوں پر قادر ہے جو ممکن ہے اس کی ذات کے لیے. اللہ کے لیے جھوٹ بولنا ناممکن ہے کیونکہ یہ عیب میں شامل ہے. اسی لیے اگر کوئی بری چیز آپ دیکھیں تو اس کی نسبت آپ خدا کی طرف نہیں کر سکتے، کیونکہ بری چیز کی نسبت خدا کی طرف کرنا بھی کفر ہے. یہ آپ ایک عقیدہ یاد رکھیں. عقیدے کے بارے میں بھی ہم سب کے پاس ایک ایسی محفل ہونی چاہیے. سیرت کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عقیدے کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ عقیدہ توحید ہے کیا. تو اللہ تعالی جہاں وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں. اللہ کی ذات یہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے صفات یعنی اس کے جو صفات ہیں، کھلانا، پلانا، مدد کرنا، دیکھنا، سننا، یہ سب صفات ہیں اللہ کی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفات کو، اپنے کمالات کو چند لوگوں کے درمیان، چند مخصوص بندوں کے درمیان بانٹا ہے. وہ اپنی ذاتی صفات نہیں، وہ اصلی صفت نہیں، بلکہ عطائی صفتیں اپنے بندوں کے، مخصوص بندوں کے اندر دیا ہے تاکہ بندوں کے اندر اس کے ذریعے ان کی باتوں کو پہنچائی جا سکے. اللہ کے صفات بہت سارے ہیں. اللہ کے صفات اتنے ہیں کہ قرآن عظیم میں ارشاد ہے کہ اللہ کے کمالات و صفات کو اگر لکھنا چاہے کوئی شخص یا پوری دنیا، تو پورے سمندر کی روشنائی بنا دی جائے، پورے سمندر کے پانی کی روشنائی بنا دی جائے، اور ہر ایک پیڑ کے قلم بنا دیے جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کو لکھنا ممکن نہیں. اللہ کی صفتیں اتنی ہیں، اللہ کے کمالات اتنے ہیں، یعنی پوری دنیا کی ہر لکڑی کو قلم بنا دیا جائے اور ہر ایک قطرے کو روشنائی بنا دی جائے، پھر بھی اللہ کے کمالات و صفات کو محدود نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ اللہ کی ذات، اور اللہ جسے چاہے وہ اپنے کمالات و صفات سے عطا فرما دے، اس کو عطا فرما دے اپنے کمالات و صفات، جتنا چاہے وہ عطا فرما دے. تو عقیدہ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانیں اور تمام تر عیوب سے آپ پاک مانیں. جو یہ چند وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ کے اندر یہ عیوب ہیں یا ان عیوب پر قادر ہیں، وہ جھوٹے اور مکار ہیں اور مسلمانوں کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کو دکھلا کر. لہٰذا ایسے لوگوں سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہ سکے اور آپ کی نسل بھی اس سے محفوظ رہ سکے. اور رسالت، عقیدہ رسالت وہ ایسی ہی آپ سمجھیے کہ لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ توحید ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ عقیدہ رسالت ہے. یہ کلمہ طیبہ، یہ دو جز، یہ دو حصہ، یہ آپ کو عقیدہ توحید بھی بتا رہا ہے اور عقیدہ رسالت بھی بتا رہا ہے.
عقیدہ رسالت میں کیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تر یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد کوئی اگر مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تو خالق ہے اور بقیہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. ان ساری مخلوق کے اندر جو سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بہتر کوئی ذات ہے، کوئی مخلوق ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام. یہ عقیدہ رسالت. اب اس کے اندر کوئی اگر ادنا سی توہین چاہے، ادنا سی گستاخی کی سوچ رکھ لے تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے. شفا شریف کے اندر ایک متن ہے، اس کا خلاصہ میں بتاؤں کہ اگر کوئی شخص، یہ بہت غور سے سننے کی بات، کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک، کرتے مبارک کے بٹن کے بارے میں صرف یہ کہہ دے کہ ان کا بٹن، ان کے کرتے کا بٹن میلا کچیلا اور انداز غلط رکھ، وہ فوراً کافر ہو جائے گا اور اس کا سر قلم کرنے کا حکم ہو جاتا ہے. یہ ہے عقیدہ رسالت. اور اگر کوئی شخص اتنی سی بات کو، یعنی یہ لوگ عام طور سے کہتے ہیں ان کا کپڑا گندا ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بات آ جائے اور ان کے کرتے کے بٹن کے تعلق سے کوئی یہ کہہ دے کہ میلا کچیلا بٹن ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اگر اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دے کہ ان کو کچھ بھی خبر نہیں، ان کا علم جانوروں سے کمتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ان کے بارے میں تو سراسر یہ علماء ربانیین نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ ایسے لوگ جو ایسے عقیدے رکھتے ہیں ان کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے، اور اگر اسلام کے دائرے میں ہے تو ان کا سر قلم کرنے کا حکم. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں، علامہ خادم رسول کو تو جانتے ہیں سب لوگ، عاشق رسول خاتم النبیین کی تحریک کے وہ بانی، انہوں نے تو کہا کہ سرتن سے جدا کیا ہے؟ گستاخ نبی کی ایک حصہ. سرتن سے جدا اور سرتن سے مطلب کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ ہم اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ سرتن سے جدا کیا جائے، بلکہ قاضی اسلام تک یہ مقدمہ پیش کیا جائے اور ان کے ذریعے یہ حکم نافذ کیا جائے کہ ان کا سر تن سے جدا کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ادنا سے بھی گستاخی کرتا ہے. یہ ہے عقیدہ رسالت کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر آپ سمجھیں. اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ عقیدہ رسالت کیا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے تھے، صحابہ کرام عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم اپنے آل اولاد کو کیا سکھائیں؟ آپ نے کبھی اپنے امام سے، اپنے علماء سے پوچھا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تھا، عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہاں پہ تو بچے بیٹھے ہیں، ایسے بہت سارے بچے جن کے بارے میں وہ ایک سوال کافی ہو گیا، یا رسول اللہ ہم اپنے بال بچوں کو کیا سکھائیں، کیا تعلیم دیں کہ ان کا عقیدہ بھی محفوظ ہو جائے، ان کی دنیا بھی سلامت رہے، ان کی آخرت بھی چمکتی رہے. تو ان کا جواب کیا تھا؟ اس جواب کو ہمیشہ غور سے یاد رکھیں، ایک دم دل کے اندر اس کو رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علموا اولادکم، اپنے بال بچوں کو سکھائیں، اپنے بال بچوں کو تعلیم دے. کیا دے؟ حب نبی، اپنے نبی کی محبت. پہلی تعلیم ہے اپنے نبی کی محبت، پہلی تعلیم. اور دوسری تعلیم ہے
حب آل نبی، اور اپنے بچوں کو دوسری تعلیم یہ دو کہ میری آل اولاد سے محبت، یعنی سادات کرام سے محبت کرے۔ پہلی محبت ہم سے محبت کرے، اور دوسری محبت ہماری آل اولاد سے محبت کرے، اور تیسری وعلموہ تعلیم القرآن، اور انہیں قرآن شریف کی تعلیم۔ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بال بچوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ تین چیزیں جہاں پر بھی رہیں گی، جہاں پر بھی رہیں گی، وہاں کبھی بھی بدعقیدگی نہیں آئے گی، وہاں پر کبھی بھی بے راہ روی نہیں آئے گی۔ لیکن ہم سب اس سے دور ہیں۔ آج معاملہ معاشرہ دیکھ رہے ہیں، معاشرے میں ارتداد کی تعداد دیکھ رہے ہیں۔ ارتداد شاید آپ سمجھتے بھی نہیں کہ ارتداد ہے کیا، یہ کون سا جملہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ ارتداد کا مطلب ہے کہ جو اسلام میں رہ کر کے پھر وہ غیر مسلم ہو جا رہا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں نہیں دیکھتے آپ کہ ہمارے یہاں کی بچیاں کتنی بڑی تعداد میں وہ ارتداد کے جنگل میں پھنستی جا رہی ہیں۔ صرف یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سب نے اپنی بچیوں اور بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت نہیں ڈال سکے۔ ہم سب اپنے بچوں کو عقیدہ توحید نہیں بتا سکے، عقیدہ رسالت نہیں بتا سکے۔ آج آپ کورٹ کچہری میں چلے جائیں، ان کی تعداد غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس چکر میں ہمارے گھر کی بچیاں جو غیر تعلیم یافتہ ہیں دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بہت تعلیم یافتہ ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں آخر ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم سب نے اپنے بچے اور بچیوں کو عقیدہ توحید نہیں سکھایا، عقیدہ رسالت نہیں سکھائی۔ اگر یہ سکھائے ہوتے تو شاید ان کی تعداد اس قدر نہیں ہوتی، ورنہ اللہ تعالی فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور کامیابی آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب تم دیکھتے ہو کہ اللہ کے دین میں فوج کی فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں یہ آیت نازل ہوئی؟ کیونکہ یہ دین پھیلنے والا دین ہے، یہ مذہب پھیلنے والا مذہب ہے، یہ سکوڑنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاں سکوڑ رہا ہے تو سمجھیے کہ آپ سب نے اپنے بال بچوں کے اندر عقیدہ توحید نہیں دیا ہے، عقیدہ رسالت نہیں دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے بال بچوں کے اندر ارتداد دیکھ رہے ہیں، کفریہ معاملات دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی آپ سب اگر چاہیں تو ان ارتداد سے آپ اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک تو میری عادت ہی نہیں کہ میں اسٹیج پہ 12 بجے کے بعد کبھی ٹھہرا ہوں، لیکن آج آپ سب کی محبت نے ٹھہرا لیا ہے، اور آپ سب کے ٹھہراؤ نے ٹھہرا لیا ہے۔ آپ سب کے ٹھہراؤ نے، جو آپ جمے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، اس وجہ سے میں بھی ٹھہر گیا، ورنہ میں 12 بجے کے بعد شاید آپ قلعہ گھاٹ کی بھی محفلیں مجھے نہیں دیکھتے ہوں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور والد گرامی علیہ الرحمت والرضوان، ان کا ہمیشہ یہی کہنا تھا کہ اللہ نے رات سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کمانے کے لیے بنایا ہے، تو سونے کے وقت سو اور کمانے کے وقت کماؤ۔ کمانا چاہے دنیاوی کمانا ہو یا دینی کمانا ہو، لہذا وقت اگر آپ جلسے جلوس کا رکھتے ہیں تو 12 بجے تک بہت بہتر وقت ہے۔
اور لوگوں کے آرام کرنے کا بھی وقت ہے، اس کا ہمیشہ آپ سب خیال رکھتے بھی ہیں، رکھیں بھی، اس کو ضرور اپنے دل کے اندر اس بات کو جگہ ہے۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں، جو چونکہ میں نے خطبہ مسنونہ میں بہت اہم آیت کی تلاوت کی، بہت اہم آیت۔ میں اس کو اس لیے اہم کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے پیشرو مقرر نے عقیدہ توحید سے متعلق، عقیدہ رسالت سے متعلق گفتگو کی، اور میں نے بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے عقیدہ توحید سے متعلق کچھ گفتگو کی اور عقیدہ رسالت سے متعلق گفتگو کی۔ اور اتفاق یہ ہے کہ آج جس آیت کریمہ کو میں نے آپ سب کے سامنے پیش کیا، اس آیت کریمہ کے اندر بھی عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ رسالت۔ کیسے؟ سورہ حدید، سورہ حدید، یہ سورہ حدید کا مطلب ہے لوہے والی سورہ۔ حدید کا مطلب ہے لوہا، جو عرب میں رہتے ہیں وہ سب خوب جانتے ہیں حدید کا مطلب لوہا۔ اب اس سورت سے متعلق کچھ گفتگو اہم آ رہی ہے، لیکن موضوع ابھی نہیں ہے۔ سورہ حدید کی تیسری آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ علماء مفسرین نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ مختلف انداز میں کیا ہے۔ سلیس ترجمہ یہ ہے کہ اس کے اندر عقیدہ توحید اس طرح سے ہے کہ هو الاول، کہ اللہ کی ذات یہ اول ہے، پہلی ذات ہے، اس ذات سے پہلے کوئی ذات نہیں، وہ ہر چیز میں پہلے ہے، اللہ سے پہلے کوئی چیز کا وجود نہیں، کوئی بھی چیز نہیں، اللہ اول ہے۔ والآخر، اور اللہ تبارک و تعالی یہ آخر ہے، سب چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ عقیدہ ہے، کوئی چیز نہیں تھی تب اللہ تھا، کوئی چیز نہیں رہے گی تب بھی اللہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر، اور اللہ کی ذات ہر چیز میں ظاہر ہے، اللہ کی ذات ہر ذرے ذرے پر آیا ہے، اللہ کی ذات کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر جگہ ظاہر ہے۔ والباطن، اور اللہ تبارک و تعالی کی حقیقت اتنی زیادہ ہے، اتنی باریک ہے کہ اللہ کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے، اس کے باطن کو جاننے کے لیے کوئی ذات ہی نہیں، یعنی وہ اتنا باطن ہے چھپا ہوا، اور اتنا ظاہر ہے ظاہر کی طور پر کہ کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات یہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہر ایک چیز ہے۔ اب اس سے ایک عقیدہ یاد رکھیں کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں، 5 صفتیں ہوئی نا، الاول والآخر والظاہر والباطن وعلیم، یہ 5 صفتیں اللہ تبارک و تعالی کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی، اور یہ 5 صفتیں یہ عقیدہ توحید میں سے ہے کہ آپ اس کے اندر کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اور یہ ساری چیزیں اولیت میں، آخریت میں، ظاہریت میں، باطنیت میں اور علیمیت میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ اس کی خود کی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کو نہیں دیا ہے۔ اللہ کی یہ صفتیں یہ اس کی خود کی ہیں، کسی دوسرے سے نہیں لی ہوئی۔ یہ عقیدہ توحید، یہ ایک ترجمہ بھی ہے اور تشریح بھی ہو گئی۔ حضرت علامہ خاتم المحققین علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی بڑی خدمات ہندوستان کے اندر علم حدیث ہو یا علم قرآن ہو یا علم تاریخ ہو، تمام تر علوم میں جتنی خدمت حضرت نے فرمائی ہے، اتنی خدمت کو آپ اگر موازنہ کریں تو ابھی کے وقت تک میں کوئی دوسرا ایسا عالم نہیں نظر آتا۔
حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار مبارک مہرولی شریف میں۔ مہرولی تو جانتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو، انہی کے پاس میں ان کی مزار شریف، کبھی موقع ملے تو جائیں۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ جو 5 صفتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذاتی ہیں، اور یہی 5 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ بھی مختص فرما دیا۔ یعنی یہ 5 صفتیں یہ اللہ کے لیے جو ذاتی ہیں، اللہ نے ان 5 صفتوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ 5 صفتیں ہبہ فرما دی، عطا فرما دی، وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الاول، یعنی ہمارا جو محبوب ہے وہ محبوب هو الاول، وہ پہلا پہل ہے، یعنی مخلوق کے اندر سب سے پہلی مخلوق کوئی ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا، کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی ذات اگر کوئی جو پیدا ہوئی ہے تو وہ تمہارے نبی کی نور کی ذات، تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کی تعریف بیان فرمائی کہ هو الاول، وہ جو نبی ہیں تمہارے درمیان وہ پہل ہے، وہ پہلے ہیں مخلوق کے اندر، والآخر، اور وہ آخر بھی ہے۔ کس طرح سے آخر ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے آخری نبی بنا کر کے بھیجا، اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے آخری نبی بنا کر کے بھیجا، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ یہ ایک عقیدہ ہے عقیدہ رسالت کا کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے اس عقیدہ، اللہ کے اس فرمان کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا، خاتم النبیین فرمایا کہ نبیوں کے خاتم ہیں یہ، اللہ نے یہ عقیدہ بتایا، عقیدہ رسالت کی تعلیم فرمائی کہ وہ آخر ہے نبی میں۔ اور چند وہابی دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کے بعد، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو ان کی نبوت کے خاتمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ رسالت میں سیندھ مارنے کا کام ہے جو دیوبندیوں نے کیا، اور یہ کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ختم نبوت پر بہت سارے رسائل لکھے، جس کے اندر قادیانیوں کے قلعے کو قمع فرما دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر قادیانی سر اٹھا رہے ہیں۔ قادیانی کیا ہے آپ کو سننا بھی ضروری ہے۔ قادیانی وہ گروہ ہے کہ جو اپنے سردار مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، جس کی پیدائش 100 سال پہلے ہوئی، انگریزوں کے زمانے میں ہوئی۔ جتنے خرافات ہیں یہ انگریزوں کے زمانے سے، جتنے خرافات ہوئے ہیں یہ انگریزوں کے زمانے سے ہوئے ہیں کہ ان سب کے نوالے پر، ان سب کے پیالے پر یہ سب بہک گئے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی ولایت کو برا کہتا ہے، کوئی وحدانیت کے اندر سیندھ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا یہ ختم نبوت کی تعلیم تو اللہ فرما رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے وہ الآخر، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا ہے۔ اگر کوئی نیا نبی ہوگا تو سمجھو کہ یہ
कुफरिया लोग होंगे। अगर कोई नया नबी होने का ऐलान कर रहा है तो वो कुफ्र के लोग होंगे। हाँ, नबी आएंगे जरूर। जो पहले के नबी हैं जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये हम मुसलमानों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर, उनकी उनका उनका इजहार ये क़यामत से करीब में होगा। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम, उनका वजूद मौजूद है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, इनका वजूद मौजूद है। लेकिन ये सब नबी, ये सारे नबी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के नबी, उनके बाद नबी हो ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स ये कह दे कि मैं नबी हूं, अभी चंद दिनों पहले इधर रतनपुरा की तरफ का भी मामला है, बस जिसको जो मन करता है पैसा कमाने के लिए कर देता है और ये ऐलान नबूवत कर देता है। ये जो भी ऐलान नबूवत करे, ये समझिए कि ये देवबंदियों की तालीम की वजह से, उसने ये तालीम दी अपने लोगों को कि कोई नया नबी पैदा होगा तो अपने नबी के खातमियत में कोई फर्क नहीं आएगा। नौज़ुबिल्लाह। फिरक़े शकीली, शकील नाम से कोई नबूवत का दावा, नौज़ुबिल्लाह। तो गोया ऐसे लोग जो नबूवत का कभी कोई दावा कर दे तो आप समझ लें कि ये तालीम इस्लाम के मुखालफत कर रहे हैं, वो काफिर हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते। और तीसरा अकीदा अल्लाह ने क्या दिया हम सबको, हुवा ज़ाहिर, यानी अज़्ज़ाहिर, कि ऐ लोगों हुवा ज़ाहिर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जाहिर हैं। हर चीज में उनकी तजल्ली मौजूद है, हर चीज के अंदर उनकी रूहानियत मौजूद है, हर चीज के अंदर आप नूरे मोहम्मदी को आप देख। नानक का वाक़या याद आता है मुझे कि गुरु नानक ने एक कैलकुलेशन दिया और उसमें ये कहा अपने दोहे के अंदर कि आप जिस तरह से भी चाहें आप कैलकुलेट कर लें किसी भी चीज को, और उसके बाद जो उसका नंबर मुस्तखरज होगा निकलेगा वो 92 नंबर आएगा, और 92 का मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जाहिर हैं हर कण कण में, उनके नूर को आप मुलाहिजा कर सकते हैं। वल बातिन, और वो बातिन इस कदर है, वो नबी जो आप सबके दरमियान है वो बातिन इस कदर है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यअरिफु हकीकती इल्ला रब्बी, किसी ने मेरी हकीकत को नहीं जाना, किसी ने मेरी हकीकत को नहीं समझा सिवाय मेरे रब के। मेरे रब के अलावा मेरी हकीकत को किसी ने भी नहीं समझा, जबकि सहाबे किराम ने मखलूक के अंदर सबसे ज्यादा उनकी हकीकत को समझा है। लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यअरिफु हकीकती इल्ला रब्बी, कि मेरी हकीकत को किसी ने भी नहीं जाना सिवाय मेरे रब के। और दूसरी हदीस में है कि मुझे इस दुनिया के अंदर 70,000 पर्दों से लपेट करके इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। तब ये हालत थी कि उनके दांते मुबारक, दंदाने मुबारक का ज़ुहूर अगर रात में हो जाए तो रूम के अंदर पूरी रोशनी फैल जाए। ये उनके नूर का आलम था। गोया अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफतों को जिसको चाहे अपने नेक बंदों में, जिसको चाहे वो सिफतें अता फरमा देता है। जैसा कि इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अकीदे तौहीद भी हम सबको सिखलाया और अकीदे रिसालत की भी तालीम फरमाई। और पांचवी चीज क्या है, वह बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके दरमियान है वो हर चीज को जानते हैं, हर चीज को। आप यहाँ बैठे, हमारे पेशवा मुकर्रिर मौलाना इमाम हुसैन ने ये फरमाया ना, हर चीज को जानते हैं, हमारे हर हरकत को समझते हैं। हम जब सलाम अर्ज करते हैं सलाम को सुनते हैं। यहाँ पर हम सब बैठे हैं, और ये मत समझिए कि आपका यहाँ पर बैठना रायगा है या फजूल है, या आप हकीकत याद रखेंगे कि अगर आप यहाँ पर बैठ करके एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपके नबी अपने कानों से समाअत फरमाते, और समाअत ही नहीं फरमाते
بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ درود پڑھنے والا سبحانی ہے. یہ صرف یہ کہ وہ میرا نام جان رہے ہیں، بلکہ یہ بھی جان رہے ہیں کہ ان کے والد عبد الواجد قادری ہیں، یہ بھی جان رہے ہیں کہ ان کے والد عبد الاحد ہیں، یہ بھی جان رہے ہیں کہ ان کے والد سبراتی میاں ہیں. گویا ان کی پوری نسل کو وہ جانتے ہیں کہ کس نے مجھ پر درود بھیجا. یہ حدیثوں میں آ رہا ہے، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا. لہٰذا آپ کا یہاں پر بیٹھنا، اپنے نبی کی محبت میں گرفتار ہو کر کے بیٹھنا، گویا آپ کی آخرت کی جمع پونجی. اس جمع پونجی کو کبھی نہ چھوڑیے، چاہے وہ طوفان آ جائے، چاہے وہ بھونچال آ جائے، چاہے آپ کے پاس تنگی ہو، آپ اس امر کو، سیرت رسول کے محفل کو سجانے والے معاملے کو کبھی نہیں چھوڑیں. حضرت علامہ محدث عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، محدث دہلوی، محدث عبد العزیز، محدث ولی اللہ، ان سب کا خاندان حدیث کو پھیلانے میں ہندوستان کے اندر سب سے بڑا کام کیا ہے. اس فیملی، پوری فیملی ہی محدث. ابھی چند دنوں پہلے میں ان کے مزار مبارک پر حاضر ہوا. حضرت محدث عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ایسی محفلوں کو سجاتے. محفل میں کیا کرتے؟ اپنے نبی کا ذکر کرتے، اپنے نبی کے چرچے کو بیان فرماتے کہ ہمارے نبی دیکھنے میں کیسے تھے، ہمارے نبی چلتے کیسے تھے، ان کا عقیدہ ہمارے لیے کیا تھا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کیا تھا، وہی بیان فرماتے. اور جو کچھ میسر ہوتا کھانا کھلاتے. جتنے بھی لوگ، ایک سال ان کے پاس کچھ بھی میسر نہیں، صرف چنے کے چند بھونے ہوئے چنے ان کے پاس موجود تھے. اور انہوں نے محفل سجائی، بیان فرمایا، سیرت بیان فرمائی. آخر میں وہ چنے کو بہت ہی لاج شرم کے ساتھ، کچھ نہیں ہے بس چنے کو بانٹ دیا. لوگ سمجھے کہ شاید اس سال تنگی ہے، چلو انہوں نے کر دیا. رات میں انہوں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے، اور اس محفل کے اندر وہ کچھ چبا رہے ہیں، میں نے کچھ کھا رہے ہیں. بلایا، ادھر آؤ عبد الرحیم، یعنی محدث عبد الرحیم. محدث ایسے ویسے شخص کو نہیں کہتے ہم لوگوں کی طرح کہ 10-5 حدیث یاد کر لیا محدث نہیں. لاکھوں حدیث کو یاد کر کے کون صحیح ہے کون غلط ہے وہ امتیاز رکھنے والی شخصیت کو محدث کہتے ہیں. ادھر آؤ. کیا حضور؟ دیکھا انہوں نے کہ جو چنا انہوں نے بانٹا تھا لوگوں کے اندر، وہ چنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے ہیں. یہ محبت. آپ محبت سے چنے کے چند دانوں کو آپ اپنے لوگوں کے اندر بانٹیں، اللہ کے رسول اسے قبول فرمائیں. لہٰذا ایسی محفل کو ہمیشہ سجائیں، اپنے بال بچوں کے اندر اپنے محبوب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگہ دلوائیں، تاکہ ہم سب کے اندر عقیدہ